کانا نبیم و آدم و بین الماء والطین وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشادہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کے مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بھرے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ میرے بھائی مولا کے بہترین مداح خان جناب حاجی سید فروخ عباس بخاری صاحب کو الحمدللہ اب بھی بہت بہتر ہیں، مزید ان کو شفا کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار لگا، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ میرے بھائی جناب غیور شاہ صاحب، شانی شاہ صاحب، خیرات الحسنین صاحب اور دیگر جو آئے ہیں جن کے نام میں جانتا اور نہیں جانتا، تو عالم الغیب ہے، دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، ہم سب کی جائز شرعی حاجات پوری فرما۔ لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی ملمیجی جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف رکھتے ہیں اور اچھا سنتے ہیں، ایک درود اور بآواز بلند پڑھیں۔ بغیر کسی تمہید کے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شب اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا، جتنی جلدی میں نے کی ہے اتنی جلدی آپ بھی کیجیے گا۔ ایک شب اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا، وہ شب دنیا میں معراج کے نام سے معروف ہو گئی۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کو عرش پر بلایا تو رسول نے پوچھا پالنے والے کیوں بلایا؟ فرمایا میرے محبوب میرا جی چاہتا ہے آج میں تجھے ایک تحفہ دوں۔ پالنے والے کائنات میرے صدقے میں بنا دی تو تحفہ کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا تحفہ وہ ہے جو کائنات سے قیمتی ہے، جسے مجلس حسین علیہ السلام میں بولنا آتا ہے بس وہ تھوڑا سا میرا ساتھ دیتا رہے، زیادہ آپ کو تھکانا مقصود نہیں ہے۔ چند باتیں میں بھی اپنے وقت سے کافی لیٹ ہو چکا ہوں، لیکن چونکہ خیرات الحسنین صاحب سے کیے ہوئے کئی وعدے وفا نہ ہو سکے تو آج انہوں نے اپنی منوائی ہے تو میں حاضر خدمت و بہرحال تو جملہ سماعت کیجیے گا۔ فرمایا تحفہ وہ ہوگا جو کائنات سے قیمتی ہے۔ پالنے والے کتنا قیمتی؟ فرمایا اتنا قیمتی کہ تحفہ دینے کے بعد میں اللہ بھی راضی ہو جاؤں گا، تحفہ لینے کے بعد تو محمد مطمئن ہو جائے گا۔ پالنے والے وہ تحفہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے پوری کائنات میں نگاہ ڈال کر دیکھا، بطول سے قیمتی تحفہ نہیں ہے۔ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ پھر لطفے گا فرمایا سیدہ سے قیمتی تحفہ نہیں ہے، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو سیدہ بطور تحفہ عطا کی۔ تحفہ ہوتا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ میں ایک مثال دوں گا تو جو شاید آج تک مجلس میں نہ بولا وہ بھی بول پڑے گا۔ مثال دیتا ہوں کہ تحفہ کہتے کسے، میں قرآن آیا اور سامنے گھر میں آ کر بیٹھ گیا، میرے بھائی غیور شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے، شانی صاحب بھی، دیگر احباب بھی، خیرات الحسنین صاحب بھی، تو شانی شاہ صاحب نے کہا کہ جی زید صاحب میں نے آپ کے لیے ایک انگوٹھی بطور تحفہ بنائی ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ تحفہ لینے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ میں جہاں بیٹھا تھا میں نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے مجھے انگوٹھی دی، میں نے پہنی اور مجلس میں آ گیا۔ اگر میں یہ کام کروں گا تو سب سے پہلے غیور بھائی کے ذہن میں بات آئے گی کہ عاقل صاحب خطیب تو اچھے ہیں مگر یہ انہوں نے کیا کیا، اتنی محبت سے شانی بھائی نے ان کو تحفہ دیا اور
انہوں نے اتنی بے رخی سے تحفہ وصول کیا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ یہ بیٹھے بیٹھے تحفہ وصول کرتے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ انگوٹھی بطور تحفہ ہے۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، میں نے ہاتھ آگے بڑھائے، میں نے انگوٹھی لی، آنکھوں سے لگائی، پہنی اور مجلس میں آ گیا۔ اگر میں یہ کام کروں گا تو خیرات الحسنین صاحب کہیں گے میں نہیں آپ کو کہتا تھا کہ زیدی صاحب جتنے اچھے خطیب ہیں اتنے اچھے انسان ہیں۔ اگر شانی صاحب نے تحفہ دیا تو وہ بھی تحفے کی قدر جانتے تھے اور انہوں نے تحفہ کھڑے ہو کر وصول کیا، اور تحفے کی اہمیت ہی یہی ہے کہ اس کو کھڑے ہو کر وصول کیا جائے۔ 1400 سال گزر گئے، دنیا اسی ماجرے میں الجھی ہوئی ہے کہ وجہ کیا ہے؟ جب بھی بطول آتی تھی رسول کھڑے کیوں ہوتے؟ ہائے ہائے ہائے، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی، بہت شکریہ حیدری، بسم اللہ، مہربانی، بہت شکریہ، ہاں بہت شکریہ، ہاں جی، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ، مالک آپ کو سلامت۔ میں تو سمجھا تھا کہ شاید آپ تھکے ہوئے ہیں یا شاید بولنا مناسب نہیں سمجھ رہے، لیکن ماشاءاللہ آپ سب بول رہے ہیں۔ مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھیں۔ جب بھی سیدہ آتی تھی تو رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ سیدہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ، اور تحفہ ہمیشہ، بہت مہربانی، ہمیشہ کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے۔ اگر بولے تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے جو بی بی رسول کو بطور تحفہ عطا کی اسے سیدہ کہتے ہیں۔ شادی شاہ جی لو سوچیے گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ جو پیچھے بیٹھے جناب سیدہ۔ اور جب اس بی بی کا عقد ہونے لگا امیر کائنات کے ساتھ تو جبرائیل آیا۔ میں نے دیکھنا اس جملے پر کون بولے گا؟ آ کر کہیں گا اللہ کے نبی، اللہ بعد درود و سلام کہہ رہا ہے میری کنیز خاص کے عقد کا موقع ہے، حق مہر میں خود طے کروں گا۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی، بہت مہربانی، حق مہر میں اللہ بولیے خود طے کروں گا۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ ان کے ذکر میں بولا کرے، اور بالخصوص جہاں عظمت جناب سیدہ ہو وہاں انسان نہ بولے تو گناہ گار بن جاتا ہے۔ ویسے بھی زبان کا تو کام ہے حرکت کرنا، اب آپ کی مرضی روزمرہ کی باتوں میں حرکت کرائیں یا 14 کی مدح میں حرکت کروائیں، مگر معصوم فرماتے سوچ کے حرکت کروانا۔ قبر میں وہ زبان بولے گی جو دنیا میں ہماری مدح میں بولتی رہے گی، باقی ساری زبانیں گونگی ہو جائیں گی۔ اسی میرے ساتھی کا فرمایا اللہ کے نبی، اللہ کہہ رہا ہے میری کنیز خاص کے عقد کا موقع ہے، حق مہر میں اللہ خود طے کروں گا۔ یہ بات جناب سیدہ تک پہنچی، اللہ جی جی اللہ اکبر۔ فرمایا سیدہ نے جبرائیل خدا سے کہو کہ پھر حق مہر طے کرے، میں سیدہ ہوں۔ مولا آپ کی خیر فرمائے۔ میرے محترم جناب خیرات الحسنین صاحب عزاداری کی فروغ میں ہمیشہ صبح و شام کوشاں رہتے ہیں، مالک ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب آیا سیدہ نے بات سنی تو بی بی نے کہا جاؤ جبرائیل خدا سے کہو کہ حق مہر طے کرے، میں بطول ہوں، میں سیدہ ہوں۔ جبرائیل آیا، پالنے والے سیدہ فرما رہی ہیں کہ حق مہر طے کر۔ اللہ نے کہا کیا طے کرنا ہے؟ جا کر بطول سے کہہ دے اللہ کہہ رہا ہے ساری زمین آپ کے مہر میں۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تھوڑا سا اور بولیے گا۔ مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے، جو بیمار ہیں مالک ان کو صحت عطا فرمائے۔ میرے بھائی جناب فروخ بخاری صاحب کو مالک شفائے کلی عطا فرمائے، اور وہ بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ممبر پر نظر آئیں۔ تک تو نہیں گئے؟ جبرائیل آیا، اتنا بڑا کسی کا مہر سنا ہی نہ تھا، آ کر کہنے لگا بی بی اللہ کہہ رہا ہے ساری زمین آپ کے مہر میں۔ اب مجھے خبر نہیں ہے کون کتنا بولے گا۔ علم کو علم سے پہلے جاننے والی بی بی نے ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے کہا جبرائیل خدا سے جا کر کہے بطول کہہ رہی ہے یہ حق مہر تھوڑا ہے۔ آیا جبرائیل پالنے والے، بطول اس مہر پر راضی نہیں ہے، کہا راضی نہیں ہے، کسی بھی طرح ممکن ہو بطول کو راضی کرو۔
کیوں؟ جس سے بطول راضی اس سے میں راضی، جس سے بطول ناراض اس سے میں اللہ ناراض۔ جا کر کہہ دو کہ اللہ کہہ رہا ہے سارے آسمان آپ کے مہر میں، سارے آسمان آپ کے مہر میں۔ آیا آ کر کہنے کا پالنے والے کا پیغام سنیے سیدہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ سارا آسمان آپ کے مہر میں۔ بی بی نے کہا جا کر کہہ دے یہ مہر بھی تھوڑا ہے۔ جبرائیل نے کہا پالنے والے بطول اس مہر پہ بھی راضی نہیں ہے، اس مہر پر راضی نہیں ہے، لطف لیجیے گا، اس مہر پہ راضی نہیں ہے۔ جبرائیل نے آ کر کہا بطول اس مہر پہ بھی راضی نہیں۔ جملہ سنیے، اللہ نے کہا سیدہ سے کہو کہ اب حق مہر میں جو چاہیے آپ لبوں سے صادر کریں، میں کن کہہ کر بناتا رہوں گا۔ ہائے 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 ہائے، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب۔ اب آپ کو جو حق مہر میں چاہیے آپ لبوں سے صادر کیجئے، میں کن کہہ کر بناتا رہوں گا۔ اب مجھے خبر نہیں کہ جملے کے بعد کون کتنا بولے گا۔ جبرائیل نے جب یہ پیغام بی بی تک پہنچایا تو بی بی نے فرمایا ہاں اب لطف آیا، اب اللہ سے جا کر کہے کہ تیری کنیز خاص کہہ رہی ہے میرے حق مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے، میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمائے میرے مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے، میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے۔ جبرائیل نے جب یہ پیغام پہنچایا آواز قدرت آئی، جبرائیل خدا سے فرما رہا ہے، جبرائیل سیدہ سے جا کر کہو میں بھی تمہارا خدا ہوں، دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہے دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے، جو کہا ہے وہ بھی لو۔ اللہ اکبر۔ نہیں، مجھے آج کا جو موضوع ہے اس تک پہنچنے کے لیے ابھی ایک جملے کا آج کا اور سہارا لینا پڑے گا۔ گو کہ جلدی ہے مگر پھر بھی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میرا ساتھ دیجیے گا۔ علماء نے عورت کو 3 درجوں میں تقسیم کیا۔ کتنے؟ بیٹی، زوجہ، ماں۔ کتنے؟ بیٹی، زوجہ، ماں۔ آئیے رسول سے پوچھتے ہیں کہ عورت اگر بیٹی ہے تو کیا ہے، عورت اگر زوجہ ہے تو کیا ہے، عورت اگر ماں ہے تو کیا ہے؟ مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا۔ رسول فرماتے ہیں عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے اپنے والدین کے لیے۔ نہیں، سب بولیں گے تو لطف آئے گا، سب بولیں گے تو لطف آئے گا۔ عورت اگر بیٹی ہے، آج کا دن، آج کی شہادت میرے ذہن میں ہے، میں بس بالکل آپ کو بہت جلدی وہاں پر لے جا کر آج کی 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ عورت اگر بیٹی ہے تو رسول فرماتے ہیں رحمت ہے اپنے والدین کے لیے۔ وہی شاہ جی مولانا امیر سے ایک بندے نے پوچھا تھا مولا بیٹا کیا ہے اور بیٹی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا نعمت ہے اور بیٹی رحمت ہے۔ سائل نے کہا مولا ہم کیا مانگے؟ فرمایا تم تو نعمت کے پیچھے دوڑتے ہو۔ نہیں لطف لیا، نہیں لطف لیا، تمہاری منت تو ہوتی ہے کہ مجھے بیٹا دے۔ علی فرماتے یاد رکھو نعمت میں تمہاری مرضی ہے، رحمت میں اس کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت شکریہ، مولا آپ کی خیر فرمائے۔ بہت جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آپ بھی بولیے گا اور شریک عبادت آج کا رہے گا۔ یعنی عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے والدین کی۔ عورت اگر زوجہ کے روپ میں ہے تو اپنے شوہر کے ایمان کی آدھی مالکہ ہے، اور اگر عورت ماں ہے تو بچہ بھی۔ رسول کی حدیث سے واقف ہے کہ جنت ماں کے، سب بولیں گے جنت ماں کے قدموں تلے۔ بیٹی ہے تو رحمت ہے والدین کے لیے۔ مجھے خبر نہیں کہ اس مجلس کا اثر آپ کہاں تک لیں گے، لیکن جہاں جہاں جب آپ کو میری یہ بات یاد آئے تو میرے حق میں دعا ضرور کیجیے گا۔ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت ہے والدین کے لیے، زوجہ ہے تو شوہر کے ایمان کی آدھی مالکہ ہے، ماں ہے تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ قرآن اور شیعہ سنی گرد و نواح کے آئے ہوئے سادات و مومنین، یہ ہے عام عورت کا مقام، مگر جو خاتون جنت ہے وہ اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کے لیے رحمت ہے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔
ہائے 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 ہائے، بولیے گا بولیے گا، حیدری میرے ساتھ ہی کہا جناب سیدہ اگر زوجہ کے روپ میں ہے تو اس کے ایمان کی آدھی مال کا جو خود کلے ایمان ہے، سیدہ اگر ماں کے روپ میں ہے تو ان کی جنت بطول کے قدموں کے نیچے ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہے. ہائے ہائے، لطف آیا؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اب آئیے، اللہ نے اس بی بی کو 4 بچے دیے. کتنے؟ 2 بیٹے 2 بیٹیاں. تاریخ کوزے میں بند کر رہا ہوں. بیٹے حافظ دین بنے، بیٹیاں محافظ دین بنی. ان بچوں میں ایک شہزادے کا نام ہے حسین. کیا نام ہے؟ سب بولو گے حسین. پھر سنیے گا یورشا جی، لطف لیجیے گا. ایک دن جناب فضا عالیہ نے خاتون جنت سے دریافت کیا، شہنشاہ جی لطف لیجیے، ایسی باتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں، ذہن میں آ گئی ہے تو میں نے کہا کروں. اب راضی ہے نا؟ میرا ساتھ دیجیے گا. جناب فضا فرماتی ہیں بی بی خاتون جنت سے کہ بی بی عرش پر آپ کے بیٹے حسین کے کتنے نام ہیں؟ بسم اللہ. تھکے تو نہیں ہیں؟ نہیں، اگر تھکے تو میں ایک جملہ مصائب کا کہہ دیتا ہوں. اچھا پھر سنیے گا. فرمایا عرش پر، آج کا جملہ سمجھ، آپ کے بیٹے حسین کے کتنے نام ہیں؟ بھی فرماتی ہے عرش پر میرے بیٹے حسین کے 50 نام ہیں. میں بالکل آپ کو ترتیب کے ساتھ لے کر آ رہا ہوں کہیں. عرش پر میرے بیٹے حسین کے 50 نام ہیں. فضا فرماتی کہ بی بی ان ناموں کی تاثیر کیا ہے، ان ناموں کی حقیقت کیا ہے، ان ناموں کی فضیلت کیا ہے؟ سنیں گے. بھی فرماتی ہیں فضا بس تمہارے سمجھنے کے لیے کافی ہے، جبرائیل کو ان میں سے ایک نام کا علم ہے اور وہ ملائکہ کا سردار ہے. آپ تھکے بیٹھے ہیں اور میں پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا جبرائیل کو ایک نام کا علم ہے اور وہ ملائکہ کا. بھی فرماتی بی بی مجھے بھی کوئی نام تعلیم فرما دیں. فرمایا پھر کوئی کیوں، سارے کے سارے نام سن لو. ہائے ہائے ہائے. فرمایا کوئی کیوں، سارے نام سن لو. بی بی نے 50 کے 50 نام تعلیم کر دیے. اب دیکھنا ہے کہ کون کتنا بولے گا. اگر میں جملہ سمجھا دوں تو آپ ضرور دعا کیجئے گا. جناب فضا کے دونوں ہاتھ اپنے سر پر آ گئے. بی بی نے فرمایا فضا کیا ہوا؟ فرمایا سوچ رہی ہوں جبرائیل کو ایک نام کا علم ہے اور وہ ملائکہ کا سردار ہے، مجھے 50 ناموں کا علم ہے، تو پھر میرا مقام کیا ہے؟ خاتون جنت مسکرا کر فرماتی فضا تیرا یہ مقام کم ہے، حسین تجھے ماں کہتا ہے. ہائے 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 ہائے. لطف آیا؟ فرمایا تیرا یہ مقام کم ہے کہ حسین تجھے، بولیے نہیں لطف لیا، حسین تجھے، اگر سارے بولیں تو اگلی بات بھی اس کہہ دوں. فرمایا حسین تجھے شہنشاہ جی ماں کہتا ہے. بی بی نے کہا ہاں یہ تو میرا بڑا مقام ہے کہ حسین مجھے ماں کہتا ہے. خیرات الحسن صاحب لطف لیجیے گا. بی بی نے فرمایا بھلے وہ ملائکہ کا سردار ہے مگر فضا جب وہ ہمارے دروازے پر آتا ہے اجازت تو تجھ سے مانگتا ہے. ہائے 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 ہائے. تو جس حسین علیہ السلام کا اتنا مقام ہے، اللہ اکبر، کہ جو اس کا نام لے وہ ملائکہ کا سردار بن جائے. جس کے پاس یہ نام آ جائے حسین کی زبان اسے ماں کہے. بس سنیے گا، اللہ نے اس حسین علیہ السلام کو اتنی فضیلت دی اور ہمیشہ حسین جب مناجات کرتے تھے نا پروردگار سے تو آواز قدرت آتی تھی حسین مانگ کیا چاہیے، حسین مانگ کیا چاہیے. حسین فرماتے پروردگار اگر مجھے دینا چاہتا ہے تو ایک ایسی بیٹی دے کہ جسے مجھ سے اور مجھے اس سے اتنا پیار ہو کہ نہ وہ
میرے بغیر رہ سکے نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں. اس لیے اس بی بی کا نام بھی فاطمہ ہے. یہ لقب ہے سکینہ، سکون والا مقام. حسین جب کبھی بے قرار ہوتے تو اپنی اس بچی کو اپنے سینے پر سلا لیتے. اور حسین نے مانگا، اللہ نے یہ بیٹی عطا کی. نام اپنی والدہ کے نام پر فاطمہ رکھا. جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، لقب سکینہ تھا. اور غیور شاہ جی شمر خود روایت کرتا ہے کہ جب میں حسین کا سر تن سے جدا کرنے گیا تو کہتے میری آنکھوں میں یزید کے انعام کا اتنا لالچ تھا، میں نے دیکھا کہ دونوں باپ بیٹی گلے میں باہیں ڈالے بیٹھے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رونے کا دن ہے، رونے کی رات ہے. آج وہ بی بی دنیا سے جا رہی ہے. خدا کی قسم کہ جب حسین 10ویں کے دن جانے لگے نا اور حسین کا ذوالجناح رک گیا تھا تو حسین نے رو کر کہا میری نانا کی دی ہوئی سواری، اگر تو تھک گیا تو میں سواری بدلوں؟ کہنا نہ مولا، ذرا میرے سمو کی طرف دیکھ. اب جو دیکھا تو 4 سالہ بچی سکینہ ہے جو ذوالجناح کے سمو پہ ہاتھ رکھے کہہ رہی ہے نہ لے جا، جو بھی صبح سے گیا ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. حسین نے یہ کہہ کر گلے لگایا سکینہ اگر میں نہیں جاؤں گا میرے نانا کا دین نہیں بچتا. اس وقت بی بی نے کہا بے شک چلا جا، بس اتنا بتا رات کو گھر واپس آ جاؤ گے؟ بابا آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. حسین نے رو کر فرمایا سکینہ آج کے بعد سونے کی عادت بدل ڈالو. آج کے بعد اصغر ماں کے پاس سوئے گا، اصغر میرے پاس سوئے گا اور تم اپنی ماں کے پاس سوگی. اکثر اوقات جہاں بھی کہیں آج کے دن پر مجلس پڑھتا ہوں اور خیر شاہ جی اگر کوئی مجھے کہتا ہے نا شانی بھائی، اگر کوئی مجھے کہے غیور شاہ جی آپ بھی بیٹیوں والے ہیں ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، اکثریت میرے سامنے بیٹیوں والی بیٹھی ہے. اور مولا حسین کی بیٹی کا صدقہ میرے بھائی فرخ کو مکمل شفا کلی عطا فرمائے. اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا مالک سے نصیب فرمائے. آپ کا کیا پوری دنیا کا مصائب کے حوالے سے اس وقت ایک مان ہے، ناز ہے، مالک آباد و شاد رکھے. میں ایک جملہ اس کی مکمل صحت یابی کے لیے آج کا یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ زیدی صاحب ہمیں جناب سکینہ کی شہادت سنائیں تو میں ایک لمحے کے لیے سوچتا ہوں کون سی شہادت سناؤں؟ شام غریبہ جو گوشوارے اترے وہ شہادت سناؤں؟ بچی کو جو تماچے لگے وہ شہادت سناؤں؟ وہ جو بے پناہ اونٹ سے زمین پر گری وہ شہادت؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس بی بی کی غربت کا پہلا جملہ رونے کے لیے یہی کافی ہے. 11 محرم کو ہر بی بی کو بے پناہ اونٹ پر بٹھایا گیا، حسین کی بیٹی کو باندھا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے. حسین کی بیٹی کو باندھا گیا اور پھر ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں سکینہ اونٹ سے نیچے گری تو حسین کا سر رک گیا. شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کے پاس آیا، کہنے لگا بابا سے کہو آگے چلے. سید سجاد نے رو کے کہا بابا آگے کیوں نہیں چلتے؟ کہا کیسے چلوں، میری سکینہ اونٹ سے نیچے گر گئی. سید سجاد پھوپھی کے ساتھ جب اپنی بہن کو تلاش کرنے آئے، رونے والوں کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی کی گود میں سکینہ سر رکھ کے سو رہی ہے. علی کی بیٹی آگے بڑھی، سکینہ کو گلے سے لگا کر کہا اے بی بی تیرا شکریہ جو شام غریبہ سے نہیں سوئی، اسے تیری گود میں نیند آ گئی. اس بی بی نے نقاب ہٹا کے کہا زینب دادیوں کو پوتیاں بڑی پیاری. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے. مالک کوئی غم نہ
दे सिवाय गम हुसैन की। अगर रो पड़े हो तो एक और आज का जुमला सुनना। सैयद सज्जाद से मिनहाल ने मदीना में पूछा था, मेरा अपना दिल चाह रहा है कि चलिए दिल खोल कर पुरसा देते हैं हुसैन को उसकी 4 साला मजलूमा बेटी का। सैयद सज्जाद से मिनहाल ने मदीना में पूछा, मौला शाम के बाजार में वो पहला कौन सा मौका था जहां तूने कहा काश शाम से पहले सज्जाद मर जाता? इमाम फरमाते मिनाल कई मौके आए, मौला कोई एक मौका बता। अब मैं खुद सैयद खोल के नहीं पढ़ूंगा। हुसैन फरमाते हैं, हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद फरमाते मिनहाल तू तो जानता नहीं तो फिर सुन, शाम गरीबा से शाम के दरबार तक शिमर के 2 ही शौक थे, या नोके सिना से मेरी पुपियों के सरों से चादरें उतारता था, या मेरी पुष्प पर तारीख करबला लिखता था। फरमाया बाजारे शाम में एक जगह ऐसी आई, शिमर के हाथ में ताजियाना था, मेरी पुष्प पे ताजिया मारता और ताजियाना मार कर कहका लगा के कहता सज्जाद ये अली अकबर का बदला, ये कासिम का बदला। इस मंजर को फरमाया मेरी 4 साला बहन सकीना देख रही थी, जो आगे बढ़ी और रो के कहने की शिमर बस कर, सुबह से मेरे भाई को मार रहा है और कितना मारेगा। रोने वालों ये कहना था, या इमाम ज़ारो कितार रोने लगे। मिनहाल ने कहा मौला आप क्यों रोते हैं? कहा रोता इसलिए हूँ, उस वक्त शिमर ने मुझे तो छोड़ दिया मगर जो जुल्म मुझ पे कर रहा था वो जुल्म मेरी बहन सकीना पे करना शुरू किया। कि जब काफी देर सकीना पे जुल्म कर चुका, मेरी बहन ने रो के कहा भैया सज्जाद शिमर से कहे अगर मारना है मेरी पुश्त पे मारे मेरे रुखसार। ये वो जगह है जहां बाबा बोसे लेके कहता था आ सकीना हुसैन के गले लग। बस रोने वालों कैद खाना ऐसा मिला जिसकी छत नहीं थी। ये जो 13 सफर का आपने दिन गुजारा, इससे पहले जो कल की रात गुजारी है, सैयद सज्जाद ने यजीद से कहा आज मेरी बहन की आखिरी रात है। अल्लाह अकबर अजरुकुम अल्लाह। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। अभी आप मातमदारी करेंगे, हाय सकीना जरूर कहिएगा, हाय हुसैन जरूर कहिएगा, हाय सज्जाद हाय अब्बास जरूर कहिएगा। यजीद ने कहा फिर क्या करूं? फरमाया एक रात के लिए मेरे बाबा का सर दे दे। इसने कहा मैंने सुना है बाप को बेटी से बड़ा प्यार है, बेटी को बाप से बड़ा प्यार है। आज सकीना बुलाए हुसैन का सर आए तो मैं मानूं। रोने वालों शाम गरीबा का जला हुआ दामन सकीना ने फैलाया और रो के कहा बाबा दुश्मन का दरबार है, बाबा एक बार मेरी गोद में आ जाओ। हुसैन का सर परवास करके सकीना की गोद में आया। बच्ची सर लेकर कैद खाने में आई। उलमा लिखते कि बीबी ने 3 बहन किए और तीसरे बहन पर बीबी की शहादत हो गई। बस ये तीनों आज के बहन सुनो, इसी पे बरामदगी होगी और मातम करना। बीबी ने पहला जुमला रो के कहा बाबा आंखें खोल, आपका कातिल करबला से शाम तक मुझे तमाचे मारता रहा। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह कर दिया ना मातम। दूसरा बहन करके कहा बाबा वो जो ईद के दिन तूने मुझे गोशवारे पिनाए थे वो शाम गरीबा शिमर ने तमाचे लगाकर मेरे कानों से खींच लिए। तीसरा बहन किया और बीबी की शहादत हो गई। बीबी ने रोके कहा बाबा क्या तूने आज तक कोई ऐसी 4 साला बच्ची देखी है जिसके बाल सफेद हो गए हो, जिसकी कमर झुक गई हो? बाबा तेरी सकीना 4 साल में ज़ईफ़ा हो गई या अचानक सकीना की आवाज बंद हुई। सैयद सज्जाद ने हाथ लगाया, रो कर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फूफी मेरी सकीना शाम के कैद खाने में मर गई। सैयद सज्जाद ने बहन का मैयत लिया, बाजार में आकर कहा कोई है जो मेरी बहन को मेरे साथ दफनाने में मदद करे? कोई ना आया। एक आवाज आई मैं हुसैन आ गया। मातमे हुसैन मातमे सैयद।